تو ایک سوال جو ہمارے ذہن میں جی رہتا ہے، اور یہ سوال اکثر کئی لوگوں کے ذہن میں رہتا ہوگا، جی جی تو اسلام میں تعلیم جی کا کیا مقام ہے؟ تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے؟ اس کو آپ ہم کو سمجھائیں گے، جی اور تعلیم کو ہم لینے کے لیے جی کس مقام تک جی جا سکتے ہیں؟ جی کتنے تو گھر اور پریوار کے موہ مایا یارنا چھوڑنے کی وجہ سے جی کہ ہمارا یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا نہیں جاتے ہیں، جی تو اس کے وشے میں بتا دیجیے تعلیم کتنا ضروری ہے، جی اس کے وشے میں ہمیں تھوڑا وستار سے سمجھا دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسا کہ آج ایک بھائی صاحب نے ہمارے سوال کیا ہے کہ اسلام میں تعلیم کا کیا مقام ہے، اسلام میں تعلیم کا کیا مقام ہے، اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں، کس طرح کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ تعالی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم ہے کیا، علم ہے کیا۔ تو ہم جانیں گے کہ تعلیم جو ہے، علم جو ہے یہ عربک لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ جاننا، جانکاری، سمجھ، اور اگر اسے ہندی میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے شکشا۔ تو اسلام میں تعلیم کی اتنی اہمیت ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم حاصل کرنے کی جو تاکید کی، جو تربیت کی، جو سمجھایا انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین جانا پڑے تو تم چین چلے جاؤ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور چین عرب کے دوسرے حصے پر ہے، یعنی عرب جو ہے دنیا کے ایک حصے پر، اور چین جو ہے دنیا کے ایک حصے پر۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ عرب سے اگر ہمیں چین بھی جانا پڑے تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے عرب سے چین تک چلے جائیں۔ ایک بات یہ کہ اس سے اہمیت کا اندازہ یہ لگتا ہے کہ نہایت ہی ضروری ہے اسلام میں تعلیم و تربیت کا حاصل کرنا اور جاننا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری چیز آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم کس حد تک چلے جائیں، کس حد تک ہم کوشش کریں کہ ہم تعلیم، یا گھر میں رہ کر کے لوگ موہ مایا میں جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، لوگ سیکھ نہیں پاتے، گھر چھوڑ کے نہیں جا پاتے۔ تو ہمارے پیچھے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے جو ہمارے اولیاء کرام، علماء کرام جو گزرے، جو آئے، تعلیم حاصل کیا انہوں نے، تو ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں بہت سے ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ بچپن کی عمر میں سینکڑوں میل کی دوری طے کر کے جا کر کے وہ اپنے استاذ کے ہاں، یا کسی پیر صاحب کے ہاں، یا کسی بڑے عالم کے ہاں رہ کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس حد تک تعلیم حاصل کی کہ جب وہ واپس پلٹ کر کے آئے تو کتنے لوگوں کے والدین انتقال کر چکے تھے، کتنے لوگوں کے ماں کا انتقال ہو گیا، کتنے لوگوں کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، ان ساری چیزوں کو جو برداشت کیا انہوں نے، اپنے علم میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، یہی اس کی وجہ رہی کہ آج غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے جو اتنی جد و جہد کی، اتنی کوشش کی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اپنے آپ کو تھکایا، اور اپنے اندر سے جو خواہشات تھی دنیاوی معاملات کی طرف سے، اس کو ہٹا کر کے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف جو اپنے آپ کو جوڑا، اور ان کے علم کو حاصل کرنے کی جو کوشش آپ نے کی، اسی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کو لوگوں نے جانا، اور ان کی اہمیت کو بھی لوگوں نے جانا، اور ان کے نام کو بھی لوگوں نے جانا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ جان لیجیے حضرت کہ اگر کوئی انسان علم نہیں حاصل کرتا تو اس کا کیا مقام ہے۔ کوئی اگر علم حاصل نہیں کرتا تو گویا وہ دنیا میں ایسے ہے جیسے بغیر پھل کا کوئی درخت، جسے کاٹ کر کے جلانے کے سوا کوئی کام میں نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی آپ سمجھ لیجیے، عالم جو ہوتا ہے، جو جاہل ہے، اگر وہ اسے کسی طرح کی کوئی تعلیم و تربیت اس نے حاصل نہیں کی تو دنیا میں اس کا مقام ایسے ہے جیسے ایک ایسا درخت ہو جو نہ پھل لیتا ہو نہ پھول لیتا ہو، اس سے نہ دنیا کا فائدہ حاصل کیا جا سکے اور نہ آخرت کا۔ تو
اور اسی جگہ پر جو عالم ہے اس کا مقام ایسے ہے جیسے ایک پھلدار درخت کے برابر، اس سے لوگ پھول بھی یوز کرتے ہیں اور پھل بھی یوز کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی عالم ہے تو اگر کوئی انسان ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تو دونوں کو چاہیے، یا مسلمان ہے تو اسے خاص کر کے چاہیے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی بہترین طریقے سے علم حاصل کرے اور تعلیم حاصل کرے۔ شکریہ آپ نے سوال کیا، اور تمام ناظرین کرام سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ یوں ہمارے اس سوال جواب یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اپنا سوال کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور ہم کوشش کریں گے، اور ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔